جس کے اندر لوگوں کو آسائشیں اور آسانیاں ملیں گی اور وہ ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر آسانیوں کے اندر زندگی بسر کریں گے، کیونکہ ہم اس دعوے کو لے کر چلنے والے تھے کہ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جو ایک مثالی دیش کی صورت میں ہوگا، اور ہم بہت بڑا دعویٰ تھا لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو یہ بتا سکیں گے کہ دیکھو پیارو، حکمرانی جہاں بانی اس طرح سے کی جاتی ہے، اور جس طرح سے آپ اپنے اپنے ملکوں میں کرتے ہیں وہ کوئی زندگی بسر کرنے کا یا زندگی کرنے کا ایسا کمال کا فن نہیں ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسا دور تھا اور ایسا عہد تھا، اور ہم اپنے انداز میں کہ ہماری سرشت میں اور ہماری سوچ میں اور ہماری سائیکی میں اور ہمارے آرچی ٹائپس کے عطا میں ایک عجیب بات تھی کہ ہم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک مرتبہ، دیے میں سے دینے کے عمل پر اور دیے میں سے دینے کے فن پر عمل پیرا تھے۔ ہم یہ جانتے تھے اور ہمیں اس بات کا بہت پکا شعور تھا کہ زراعتی ملک ہونے کی وجہ سے یا زراعتی علاقہ ہونے کی وجہ سے کہ جب تک ہاتھ سے اور پلے سے کچھ دیا نہیں جائے گا اس وقت تک کسی قسم کی بھی پروڈکشن نہیں ہو سکے گی۔ کسان اپنے گھر کے اندر جا کر اپنی بھرولی کھول کر اس میں سے اناج نکال کر یا بوری کی تنامیں کاٹ کے اس میں سے دانے نکال کر جھولی بھر کر کھلے میدان میں جاتا تھا، اور وہ اچھے بھلے دانے، اچھا بھلا اناج جس سے اس کے گھر والوں کی زندگی کا سامان بڑی آسانی سے کیا جا سکتا تھا، باہر لے جا کر یا تو پورے کے ذریعے یا بیج در بیج یا چھٹے کے ذریعے ایک عجیب و غریب زمین میں پھینک کر اس امید پر اور اس فیتھ پر چلا آتا تھا کہ اس کے اندر سے اب ایسے ہی بے شمار دانے 70 اور 700 اور 7,000 ہو کر نکلیں گے۔ یہ پہلے دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سے لینا ہوتا ہے۔ یہ تصور ہمارے ساتھ تھا کہ دیں گے تو پھر لیں گے، اور دے چکنے کے بعد کیاریوں کے چھوٹے چھوٹے دروازوں میں سے چھوٹے چھوٹے پودے جھانک کر دیکھتے تھے کہ گھر والے کھیت میں آئے ہوئے ہیں یا نہیں، یا ہم اکیلے ہی نشو و نما کے لیے نکلے۔ تو کبھی کبھی بونے والے وہاں موجود ہوتے تھے، کبھی نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ پودے نشو و نما پاتے چلے جاتے تھے، اور جب وہ بڑے ہوتے تھے تو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ہمارے پاس اس وقت خواتین و حضرات کچھ نہیں تھا۔ ہم اپنی دولت، شہرت، عزت، شفقت، محبت، طاقت، مروت، یہ سب کچھ لے کر اپنے اٹھنے والے وطن کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس سوائے ہمارے بدنوں کے، ہمارے وجود کے، اور سوائے ہمارے اپنے خون کے اور کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے اپنے وجود، اپنے جسم، اپنا خون اس ملک کی بنیادوں کو آفر کیا، پیش کیا، جو الحمدللہ اس نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول فرمایا، اور یوں اس ملک کی بنیاد پڑی، اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ تصور بھی دھندلانے لگا کہ دینا اتنا ضروری نہیں ہے، اور ان کھیتوں میں اور ان مزرعوں میں اور ان باغوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کاشت میں تو کوئی مدد نہ کی، البتہ اس کا فائدہ اٹھانے میں کچھ ضرورت سے زیادہ اس کی طرف پل پڑے، اور یہ ہمارے ذہنوں سے نکلتا گیا کہ ہمیں دینا بھی ہے، کیونکہ دیے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا۔ اور
جو ہی آپ دینے سے ہاتھ روکتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں ویرانی اور بربادی کے سامان ضرور شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اسی ملک میں چند دن کی بات ہے، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں پوری توجہ اس پہ نہیں دے سکا، لیکن چونکہ کان میرے تیز ہیں اور نگاہ اب کمزور ہونے لگی ہے، لیکن وہ بات جو تھی وہ میں نے سن لی ساری کی ساری۔ کوئی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر شاہ، اور وہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ کمپیئر نے یہ سوچا تھا کہ یا حقیقت بھی تھی کہ شاہ اتنے عمر رسیدہ ڈاکٹر نہیں ہے، اتنے بوڑھے اولڈ سرجن نہیں ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت سارے آپریشنز کی، اتنے ہزار آپریشن کیے ہیں کہ گینس بک میں ان کا نام آتا ہے یا آنے والا ہے یا آئے گا۔ تو میری توجہ ان کی طرف، وہ اچھے سمارٹ سے، پیارے سے، اچھی گفتگو کرنے والے ایک ڈاکٹر تھے، اور وہ بتاتے رہے کہ میں نے کتنی تیزی سے کتنے سارے آپریشن کیے ہیں اور اتنی تیزی سے کیوں کیے ہیں۔ میں مارک بھی بنانا چاہتا تھا، اور ایک کہتے ہیں کہ میری انگلیوں میں کچھ اس قسم کی ایک رہتی ہے بات، کریٹیوٹی کی، تخلیق کی، کہ میں جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا خواہشمند ہوں۔ تو وہاں اس نے پوچھا ایک کمپیئر نے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بہت مشکل آپریشن تھا؟ تو انہوں نے کہا یوں تو بہت سارے آپریشن مشکل ہوتے ہیں، لیکن ایک آپریشن بہت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا اور میری بہت زیادہ توجہ لی اور مجھے بہت سب بتایا، لیکن میں بڑی کوشش کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس پہ لگا رہا۔ آپ سے یہ بات کرتے ہوئے ابھی مجھے خواجہ دل محمد کا ایک شعر یاد آیا۔ خواجہ دل محمد ہمارے بہت کمال کے شاعر تھے اور کم معروف ہوئے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ لوگ اب ان کو نہیں جانتے، خاص طور پر ہماری نئی نسل ان سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ تو ایک جگہ پر وہ کب کب بھولا ہوا شعر یاد آیا، ایک جگہ پر وہ سرجن کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرجن کیا ہوتا ہے، آپریشن کرنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرجن کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ نظر باز کی، سر فلاطون کا، جگر شیر کا، ہاتھ خاتون کا۔ سرجن وہ ہوتا ہے جس کی نظر باز کی ہو اور پلیٹو کا اس کا سر غور کرتا ہو، اور پھر نظر باز کی ہو اس کی، اور ہاتھ خاتون کا۔ تو وہ ان سرجن کو دیکھ کے بھی کچھ ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ اس انداز کے ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی سرجری میں ہاسپٹل میں تھے کہ اچانک وہاں پر ایک اپاہج آدمی کو، جو ابھی اپاہج ہوا تھا، کوئی ایک آدھا گھنٹہ پیش تھا، ایک چارپائی پر ڈال کر لائے۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کی دونوں ٹانگیں تیز دھار آلے سے کٹ گئی تھی، اور ان کے ساتھیوں نے اس کی رانوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے رومال یا کوئی رسے کٹ باندھے تھے تاکہ جریان خون نہ ہو، ہیمریج نہ ہو اور یہ بچ جائے۔ اور جب میرے پاس پہنچا تو میں اب حیران تھا کہ میں اس کا کیا کروں۔ اس کے فوراً ہی بعد دو آدمی اور بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس کی ٹانگیں مل گئی، جس تیز دھار آلے سے کٹی تھی اور جس مشین میں کام کرتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگیں رانوں سے نیچے، اور یا خدا جانے کا پوری روبسٹ صحت مند ٹانگیں، تو وہ دور جا کے کٹ کے گئی تھی۔ تو وہ یہ واقعہ اور یہ سانحہ گزرا تھا پاکستان سٹیل ملز میں، اور ایک بڑا کوئی چکر تیز گھوم رہا تھا کٹاؤ دار، جس میں کام کرتے ہوئے وہ قریب آیا کسی سیکشن سے، کسی میگنیٹک فیلڈ میں آ جانے کی وجہ سے۔ بڑا ذہین اور بڑا قابل اور بہت سمجھدار وہ مزدور تھا، اسکل لیول، لیکن اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور لپیٹ میں آتے دونوں ٹانگ کٹی اور بہت دور جا گئی۔ تو اس کے ساتھیوں نے تلاش کر لی تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آئے۔ تو لا کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک بڑا امتحان کا وقت تھا۔ میں اور میرے ساتھ میرے اسسٹنٹ اور میرے دوسرے ساتھی لگے، ہم کوئی مسلسل 18 گھنٹے اس پہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم ان ٹانگوں کو جوڑنے میں کامیاب ہو گئے،
اب خطرہ اندیشہ اور شائبہ یہ تھا کہ بہت ممکن ہے نرز اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہ جڑی ہوں، جو شریانے ہیں جو وریدیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر نہ لگی، کیونکہ اتنی بڑی یہ بڑا آپریشن، لیکن ہم خدا سے دعا مانگ کے اس کام کی طرف لگے رہے، اور جب آپریشن ختم ہو گیا تو ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے ڈاکٹر۔ تو وہ جو اس کے ساتھی تھے دوسرے مزدور، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اس کو چارپائی پر لے کر چلے ہیں تو مہربانی، واہ واہ، اچھا جی واہ، ہاں جی یہ تو آپریٹ کرنا ہے، ہاں جی بہت مہربانی۔ تو جب اسے لے کے چلے ہیں تو وہ صاحب جو تھا، وہ جو ہمارا شکور اس کا نام بتایا تھا انہوں نے، وہ تھوڑی سی ہوش میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ مشین بند نہ کرنا، کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ مشین بند ہو جائے تو اس کے چلانے میں 10 لاکھ کا خرچہ اٹھتا ہے، کوئی چیز ہوگی ایسی بات کہ تو یہ اسے بالکل نہ بند کرنا، اس خوف کے مارے سے وہ تو کٹ گیا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کو یا میرے اس کارخانے کو یہ نقصان پہنچے، اور اس کے بعد پھر وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں گئی۔ اب میرا مقصد اس سارے واقعے کو سنانے سے یہ ہے کہ وہ کون آدمی ہے اور وہ کس طرح سے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہم کیا کریں اور کدھر جائیں کہ اس کو سلام کر کے آئیں، اور جب تک وہ زندہ ہے اور ہم زندہ ہیں ہمارے درمیان سلام کا یہ سلسلہ قائم رہے۔ انہوں نے پاکستان بنایا، اس کو آگے بڑھایا، لے کے چلے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ پھر ایک دردناک بات جو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا وہ یہ کہ اسی کارخانے میں، اسی اسٹیل مل کے اندر اسی قسم کے پاکستانیوں نے جو اس سے بہتر تعلیم یافتہ تھے، وہاں سے اتنا کچھ کھسوٹا اور جس شدت کے ساتھ گھسیٹا، اس کی خبریں آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی۔ اور وہ خاتون جس نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ مجھے کیوں فوٹو کھینچی گئی ہے، کیا ہو گیا اگر 10-15 کروڑ روپیہ نکال لیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ دردناک کہانی بھی ساتھ ہی لے کے چلنی پڑتی۔ تو ایک بات البتہ اس 14 اگست کے رشتے سے دیر کی بات ہے، کبھی کبھی مجھ سے ایسی باتیں پہلے بھی سرزد ہوتی نہیں اور اب بھی ہیں، وہ یہ کہ میری آرزو تھی کہ کبھی کوئی 14 اگست ایسا بھی منایا جائے جس میں ان شیر بہادروں اور ان کریٹو میسنز، یہ جو جنہوں نے اس کی جن کی یہ تعمیر، ان کو بھی آگے لایا جائے اور آگے بٹھایا جائے۔ یہ ایک میری آرزو تھی، جب بھی تھی، اب بھی ہے، آج بھی۔ تو میں نے یہ آرزو اور یہ تمنا اور یہ خواہش اور اس کو بہت وسعت دے کر میں وقت کے پریزیڈنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے فخر ہے اور خوشی ہے کہ انہوں نے شرف باریہ بڑی مہربانی فرماتے تھے ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا سر اس مرتبہ جب ہم 14 اگست منائیں تو کچھ اس طرح سے ہو کہ جہاں پر آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں اور عمائدین ملک اور غیر ملکوں کے سفراء اور وزراء اور نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا بھی ہو کہ کرسیوں کے اس لے آؤٹ میں اب کی بار اول قطار جو کرسیوں کی ہو وہ ان متقی لوگوں کی ہو جو مال و دولت کے اعتبار سے یا نام و نمود کے اعتبار سے جانے اور پہچانے نہیں جاتے، لیکن جن کو دین قربانی، دین اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں، تم میں کوئی سپیریئر نہیں، کوئی ماں سوائے اس کے کہ جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ تو کیا ایسے ہو سکتا ہے
کہ ہم 22 کرسیاں آگے لگائیں اور 22 تقوی والے لوگ سفید دھوتیاں چادریں باندھی، چھوٹی چھوٹی ان کی پگڑیاں ہوتی ہیں، وہ باندھ کے تشریف فرما، اور ان کے بعد غیر ملکی سفیر اور باہر کے نمائندے ہیں، اس کے بعد پھر اور کوئی تاجر وغیرہ، ہم جو آرٹسٹ لوگ ہیں خواہ خواہ زبانی باتیں کرنے والے، ہم سب سے آخر میں، اور ہم سے بھی آخر میں بیوروکریٹ کو بٹھا دیا جائے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری بھی اشفاق صاحب یہ آرزو بہت اچھی ہے، آپ مجھے ایک سجیشن لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا تقوی والے، کہنے لگے وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا سر تقوی والے لوگ تو ہمارے ارد گرد بہت پھرتے ہیں، آپ کے اس محل میں بہت سارے مالی ایسے ہیں، بہت سارے بابے ایسے ہیں، بہت کمال کے پیارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے ملک کی بنیادیں استوار بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں، وہ دعا دینے والے لوگ ہیں۔ آج سے 5-6 دن پہلے میں لاہور کی میں ہاسپٹل میں گیا، مجھے کوئی ضرورت تھی، وہاں مجھے رکنا پڑا، بیٹھنا پڑا، تو اس کے کینسر کے وارڈ میں ایک گاؤں کی اچھی سی، جسے انگریزی میں ویل میننگ کہتے ہیں نا، اچھے سبھاؤ والی پیاری شکل کی ایک خاتون بیٹھی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی، کہنے لگی مجھے کینسر کی شکایت ہے اور میں یہاں کیمو تھراپی کے لیے آنا پڑتا ہے، اور کہنے لگی پاجی یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے جس میں سے میں گزر رہی، لیکن میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، اور جب میں سب سے پہلے صبح اٹھتی ہوں تو میں نماز گزارنے کے بعد دعا میں سب سے پہلے اس دنیا کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل عالم کی خیر۔ ہماری مائیں نانیاں اکثر یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ کل عالم کی خیر ہو، پھر اللہ ان سب کا بھلا ہو، اور پھر میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میرے پاکستان کی خیر ہو، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ حکمرانوں کی خیر ہو۔ تو میں نے ایک اچھے جرنلسٹ کی طرح کہا، میں کہا حکمرانوں کی خیر کیا، ان کے تو لکھتے جو رہتے ہیں ہمارے رہتے ہیں۔ کہنے کی نہیں پاجی، اگر حکمران ہوں گے جیسے کیسے بھی ہوتے ہیں، جب بھی کام گاڑی آگے چلے گی نا، اللہ ان کی بھی خیر کرے، اور جہاں جہاں ان کی کمیاں ہیں وہ پوری کرے، اور ان کی انیڈیکویسیز جو ہیں وہ دور کرے۔ تو میں ان کی ضرور کرنے مانگتی ہوں۔ تو ایسے ایسے بندے موجود ہیں۔ ہاں، اگر وہ کرسی ہماری رکھ دی جاتی تو میں اس بیوی کو اگر ہوتی تو ان کو بھی وہاں تشریف لانے کے لیے کہتا۔ تو یہ آرزو تھی کہ یہ کرسیاں پہلے تقوی کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، تو ہم کون؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بات کریں، ان کو واقعی آنا چاہیے، لیکن شاید صاحب یہ ٹریڈیشن نہیں رہی ہے، یہ رسم نہیں ہے، ہم کیا کریں، کیسے کریں گے؟ آپ کچھ مل کے ہمارے ساتھ لیں۔ میں نے کہا میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ تو ہم نے، اور میں اب ان کو بھی اللہ ان کے درجات بلند کرے، مرحوم نے بھی اپنے طور پہ زور لگایا، یہ سوال پیش کیا، لیکن وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں صاحب، انہوں نے کہا نہیں سر یہ آپ کیا فضول سی بات کرتے ہیں، یہ تو اس کا طے شدہ ہے، پلان تیار کر لیا گیا، اس کے چارٹ بن گئے ہیں۔ یہ لوگ جو اب بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور جن سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی تعلیم سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی پاور کی وجہ سے اس ملک کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہیں، وہ لوگ جو خاموش کام کرتے ہوئے چلتے، جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، جو دعائیں دیتے ہوئے اور دعائیں سمیٹتے ہوئے چکر کاٹتے رہتے ہیں آپ کے، وہ لوگ، وہ تقوی والے، وہ متقی لوگ جن سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں اور جن سے ہم واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا، شروع میں جو بات کی تھی کہ جب تک گھر سے دانہ اناج لا کر بکھیرا نہیں جائے گا واپس نہیں ملے گا۔ ہم خواتین حضرات سندھ کے معروف ڈیزرٹ تھرپارکر میں تھے اور کافی دور نکل گئے تھے۔ صحرا کو آپ جانتے ہیں، وہاں جب آدمی پھنس جائے تو بڑی پیاس لگتی۔ ننگر پارکر ایک جگہ ہے، اس کے بعد انڈیا کی سرحد شروع ہو جاتی، اس کے سامنے رن کچھ کی مارش دلدل قسم کی جگہ۔ تو ہم راستہ سا بھول گئے، میں اور ممتاز مفتی، ہم کافی عمر کے دونوں، جو ہمارا گروپ تھا وہ تو جنگل تھے لوگ، ہم لیکن ہم بڑی عمر کے تھے۔
تو نہ وہ رہ سکتے تھے نہ میں. تو اب پیاس بڑی شدت کی لگی اور خطرہ یہ ہو گیا کہ ہم کو شاید ڈیزرٹ میں اس کارنر میں وہ پانی نہیں ملے گا جو پینے کے قابل دلدلی علاقہ تھا. تو جب چاو بلب ہو گئے, چل تو ہم رہے تھے اور مشکل بھی ہمارے سامنے تھی اور علاقہ بھی ایسا تھا جو نہایت غیر مانوس تھا, نامانوس تھا. تو وہاں پر ایک بڑے سے درخت کے نیچے ایک عجیب قسم کا درخت جو شاید صحرا کے اس دلدلی علاقے میں ہی ہو سکتا ہے, اور اس کے قریب ہی جے پور جودھ پور کی سرحدیں یا سرخ رنگ کے پہاڑ جس سے ہماری بادشاہی مسجد بنی ہے وہ بھی قریب تھے. عجیب جگہ, اور ہم خوفزدہ بھی تھے. تو جب ہم اس کے نیچے پہنچے تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہاں پر ایک ہینڈ پمپ سا لگا ہوا تھا. یہ ہینڈ پمپ نہیں ہے تو چلانے والا. تو میں نے کہا ممتاز یہ تو اس میں تو پانی پئیں گے, اور یہ اللہ نے ایسا لگا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کچھ زہریلا نہ خراب نہ. وہاں پر ایک پرانی وجہ کی مٹکی تھی, مٹی کی بہت زیادہ, وہ اس کے اوپر یہ کائی جمی ہوئی تھی. تو اس کے گلے میں دھاگا ڈال کے ایک کارڈ بھی لٹک رہا تھا جس کے اوپر اردو میں اور سندھی میں ایک عبارت لکھی کہ خبردار اس مٹکی کا پانی نہ پئیں. ہاں, اس ملکے میں ٹھنڈا اچھا صاف پانی ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو اس مٹکی کو اٹھا کر نلکے کی اس میں ڈالا. دیکھتے کئی خشک ہوتے ہیں جن بیویوں نے گھر میں چلا پانی ڈالنا پڑتا ہے, ان کی بوکی سوکھی ہوئی ہوتی ہے یا پانی سفا نہیں ہموار ہوتی. ڈالیں اور جب وہ پورا بھر جائے پھر آپ ہینڈل چلائیں اور ہینڈل چلا کے پانی نکال کے پی لیں. چنانچہ ہم نے وہ مٹکی اٹھائی, پانی اس میں ڈالا, ہینڈل چلایا, پھٹا پھٹ پانی چلنے لگا, ہم نے پیا. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انسٹرکشن تھی آخری, یاد رکھیے نوٹ, جاتے ہوئے اس مٹکی کو پانی سے بھر کے رکھتے جائیں. اگر آپ نے پانی ڈالا ہے اور پانی لیا ہے تو آپ کو پانی دینا بھی پڑے گا, رکھنا بھی پڑے گا, ورنہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جائے گا اور وہ لوگ جو اس علاقے میں آئیں گے ٹھنڈے پانی سے محروم ہو جائیں گے. الحمدللہ اس مٹکی کے حوالے سے کچھ بات معلوم ہوئی جو مجھے آج بڑی دیر کے بعد یاد آ گئی, آپ کو عرض کر دی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, اور وہ مٹکی آپ کے ساتھ ساتھ جائے ہر وقت اور ہر گھڑی جس مٹکی سے ٹھنڈا پانی ملتا. یہ ہے شہلا,